اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خالق ہے جانوں کا، مالک ہے جانوں کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے، بہت ساری خوشیوں سے، رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ خاص رحمتیں اور خاص برکتیں نازل کرے۔ جو ہمارے ارادے ہیں کریم رب پورے فرمائے، اپنا خاص فضل ہر پل قائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے فضیلت انسان۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے تمام درجات، حاجات اور عبادات قبول کرے، ہم سب کو بہت ساری خوشیاں دے، رحمتیں دے، برکتیں دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے فضیلت انسان۔ فضیلت انسان، اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، فضیلت کا مطلب کیا ہے؟ فضیلت کا مطلب بڑائی، بلندی، برتری ہے۔ فضل کا مطلب احسان کرنا، رحم کرنا، احساس کرنا کے معنی ہے۔ فضیلت انسان کی بلندی، کامیابی، بہتری، بھلائی، یہ ساری چیزیں فضیلت میں شامل ہیں۔ اب فضیلت کو سب سے پہلے جو عاشق لوگ ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک فضیلت نفس اور ایک فضیلت انسان۔ اب نفس الگ چیز ہے، انسان الگ چیز ہے۔ نفس ایک ایسی چیز کا نام ہے جو ہر قسم کے فتنے، ہر مصیبت، آفت، صدقہ، صورتحال سے جڑا ہوتا ہے، ملا ہوتا ہے۔ اور انسان ایک اس چیز کا نام ہے جس کو آزادی کا رائٹ بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن نفس آزاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر قسم کی مشکلات، تکالیف کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اس کے لیے امن و امان کے راستے بہت کم ہوتے ہیں، اور جو انسان ہوتا ہے اس کے لیے راستے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب فضیلت نفس، فضیلت نفس دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، دوسرا حصہ دوسروں کو بھی اپنے اختیار میں رکھنا۔ اب پہلا حصہ اپنے آپ پہ قابو رکھنا، دوسرا حصہ دوسروں پہ بھی اختیار رکھنا۔ اب دوسروں پہ اختیار رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کا نفس ہے اس کا اختیار آپ پر ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کے اوپر کسی قسم کی کوئی پرابلم، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور دوسرا بندہ آپ کو ہمیشہ اچھی امیدوں سے، اچھے ارادوں سے، اچھی سوچوں سے یاد کرے، اور ہمیشہ آپ کا خیر مقدم کرے کہ آپ ایک اچھے اور بہتر انسان ہیں جو کہ سب کے دکھ درد، تکلیفوں کو سمجھتے ہیں، سب کے لیے ہر مشکل اور سخت مقام پہ کامیابی کی خاطر ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی فضیلت ہے، فضیلت نفس، جس میں انسان اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ اب اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا مطلب اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنے دماغ پر قابو رکھنا، اپنے ارادوں پر قابو رکھنا، اپنی امیدوں پر قابو رکھنا، اپنی خواہشات پر قابو رکھنا۔ اب ان چیزوں کا بیسک مطلب کیا ہے؟ ان چیزوں کا بیسک مطلب یہ ہے کہ انسان انسانیت کے دائرہ کار میں رہے،
وہ یہ نہ سوچے کہ اگر کوئی چیز اس نے مانگی ہے اللہ سے اس کو نہیں ملی تو وہ ختم ہے، بیکار ہے، اس کی زندگی کوئی نہیں ہے، اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ بلکہ اگر کوئی چیز اس کو نہیں ملی تو اس کو اپنے رب کا خاص کرم اور رحم سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ اس چیز کے قابل نہیں، یا وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں، یا وہ چیز کسی اور کے لیے وقف کر دی گئی ہے، اس کی محنت نہیں کہ وہ اس چیز کو پا سکے۔ اگر انسان منفی خیالات اپنے مائنڈ میں کریٹ کرے گا ایک چیز نہ ملنے سے، ایک دعا قبول نہ ہونے سے، تو اس سے انسان کا دل دماغ جو ہوگا وہ فتنوں کی طرف بڑھے گا، جس میں اس کا اپنے نفس سے کنٹرول ہٹنا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر سے رحمتیں اور برکتیں ہٹنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کو مختلف مصائب، تکلیفوں اور ذلتوں کا شکار ہونا پڑ جائے گا۔ اب اگلی چیز ہے، جب ہم فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں تو اس میں ایک سب سے بڑی جو فضیلت آتی ہے وہ ہے بزرگ کی خدمت۔ اب بزرگ کی خدمت کرنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کو پیار کرنا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کا الگ الگ سے ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے بزرگ کا احترام کرنا۔ اب بزرگ کا احترام کن صورتوں میں کیا جاتا ہے؟ بزرگ کا احترام دو صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ ایک، بزرگ کی مشکل میں اس کی مدد کرنا۔ دوسرا، بزرگ کو ہمیشہ سہارے کے ساتھ جوڑے رکھنا، اس کو کبھی گرنے نہ دینا بلکہ اس کا ہاتھ تھامے رکھنا۔ یہ ایک وہ چیز ہے جو آپ کو جب آپ بزرگی کی طرف جائیں گے، اس ایج میں جائیں گے، تو آپ کو وہ چیز نفع دے گی۔ کیونکہ آج اگر آپ کسی بزرگ کا ہاتھ تھامیں گے تو گویا آپ نے اپنا ہاتھ تھاما ہے، کیونکہ آج یہ وقت اس پر ہے تو کل یہ وقت آپ پر آئے گا، اور ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ہمیشہ ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ان سی باتوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہم ان کی باتوں کو باریک بینی سے سمجھیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اب جو اگلی چیز ہے وہ ہے ایک بچے کے ساتھ پیار۔ بچے کے ساتھ پیار کرنے والے شخص کو تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ دوسری چیز، وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز، وہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتا۔ یہ تین انعامات اس کو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ ایک چھوٹے نامولود بچے کو پیار کرنے کا مطلب ایک چھوٹے بچے کو جو ابھی سوچ سمجھ والا نہیں ہے، جس کی عمر ابھی 5-6 سال تک ہے اور وہ اس سوچ سمجھ کے قابل نہیں ہے، تو اس کا پیار کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی کیئر کرنا، یہ آپ کو تین مقامات کے اوپر فائز کرواتا ہے۔ کیونکہ بچے کا آپ کے ساتھ بے بہا پیار کرنا یہ آپ کے اوپر اللہ کی خاص رحمت کے دروازے کھولنے کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ بچہ نامولود ہے، بے سمجھ ہے، بچے کو کسی چیز کا علم نہیں، کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز غلط ہے، اور بچے کا آپ کے ساتھ بے بہا پیار کرنا، آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، آپ بچے کی کیئر کرتے ہیں، بچے کو ٹائم دیتے ہیں، بچہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں اللہ کریم آپ کے رزق میں بھی برکت قائم فرما دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی عزت قدر میں بھی ترقی قائم فرما دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ یہ جو بچے ہیں یہ چمن کے پھول ہیں، اور یہ ہمارے پیارے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑے اوصاف میں شامل ہیں کہ آپ جب بھی راستے میں آ رہے ہوتے تھے تو بچے جو اسکول سے آتے ہوئے آپ کو نظر آتے یا مدرسے سے، تو آپ جو تھے ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا کرتے تھے ان کا سفر آسان کروانے کے لیے۔ تو بچوں کو پیار کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے، ہم بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے تو ہمیں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں گے، اچھی بھلائی کی بات بتائیں گے،
تو بچے ہمارے بہت زیادہ نیکوکار بنتے جائیں گے۔ اب جو اگلی چیز ہے کہ بچہ تو ماں باپ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اب ماں باپ اگر بچے کو اچھی بات بتاتا ہے، اچھی بات سمجھاتا ہے، تو بچہ اسی چیز کو سمجھے گا، اسی چیز کو، اسی کریکٹر کو کاپی کرے گا، اور بچہ اپنی سوچ، اپنا ارادہ ویسا ہی بنائے گا جیسے وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھے گا۔ اب فضیلت کے اندر جو آخری سٹیپ ہے وہ ہے بندگی۔ اب بندگی ایک ایسا سٹیپ ہے جس کے اندر انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ ایماندار ہے، یہ مسلمان ہے، یہ شریف ہے، یہ رحم دل ہے، یہ عقیدت مند ہے، یہ حاجت گزار ہے، یہ عبادت گزار ہے، یہ ریاضت گزار ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بندگی کے اندر شامل ہوتی ہیں، جس میں پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا اپنے رب کو پہچانتا ہے، کتنا اس کو اپنی اوقات کا اندازہ ہے، کتنا اپنے آخری مقام کو جانتا ہے، کتنا اپنی دنیا کی لذتوں کو گم سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، اس کے کیا عزائم ہیں، وہ سب کے سب اس چیز میں آ جاتے ہیں۔ جب انسان یہ سوچے کہ وہ بندگی میں ہے تو اس کو اس چیز کا ضرور احساس ہوگا کہ مجھے اگر غلطی میں کروں گا، کوئی بھی گناہ کروں گا، تو اس کی سزا مجھے ملے گی، کیونکہ یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اب اگر وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرے گا، گویا وہ چھپ جائے گا، بھاگ جائے گا، لیکن پھر بھی غلطی نہیں چھپ سکتی۔ یہ اس انسان کو خود سوچنا ہے کہ میں بندگی کے اندر موجود ہوں، تو مجھے اوپر دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے کیسا کام کرنا ہے جو میرے اللہ کو پسند ہو، بہتر لگے، آسان لگے، اور وہ ہمیشہ دونوں کے اوپر اپنا خاص فضل اور کرم کرے، کیونکہ اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہر در پر جب بھی ہونا شروع ہوتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ زندگی کی آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم کا وہ فضل انسان کو اس دنیا کے اندر سے بہت زیادہ اچھا بنا دیتا ہے، بہتر بنا دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس اتنا سورس ہو جاتے ہیں، اتنے ذرائع اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اب اگر آخری لمحہ بھی اس کا آ جائے تو وہ اللہ کا فضل ہمیشہ تلاش کرتا پھرے گا، کمزور نہیں پڑے گا۔ بندگی کے اندر انسان اپنا اور اپنے رب کی پہچان کرتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کی پہچان کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کتنی سادگی سے، کتنا پیارا کر کے بنایا ہے، کتنا میرے اوپر کرم کیا ہے، ہر چیز کو ڈبل ڈبل کر کے بنایا ہے، میرے اوپر اللہ نے خاص فضل کیا، خاص رحم کیا ہے، تو اس کا رحم جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ اللہ سب کے ساتھ ہے، اور اللہ نے اپنے بندے کو اتنی حکمتیں، اتنی حکایات عطا کی ہیں کہ وہ جتنی بھی حکایات استعمال کرے گا تو اللہ کریم اس کے اوپر فضل فرمائے گا۔ اب بندگی کو ہم نے اگلے اینگل میں دیکھنا ہے، وہ ہے اپنے غصے پر قابو پانا، اپنی کسی قسم کی جذباتی سوچ کے اوپر قابو ڈالنا، اور اپنے آپ کو نادم نہ سمجھنا، ہمیشہ اللہ کا شکر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جو اس بندگی کے دوسرے سٹیپ میں آتی ہیں، جس میں انسان کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر ایسا کوئی کام کرے گا تو اپنا خسارہ کرے گا، کیونکہ اللہ کریم انہی کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اور جو دوسروں کو دکھ دینا پسند کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے تکالیف بڑھانا پسند کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، جو کچھ ان کے بس میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو نہیں بھولا، اور اس نے ان کی پکڑ سخت سے کرنی ہے، اور ان کو سکونت کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لوگ بہت بڑے ستمگار ہیں، جو لوگ کسی دوسرے کے لیے مشکلات اور تکالیف کا سمن بنتے ہیں، اور ان کے لیے کسی قسم کا بھی سکون کا انتظام نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت بڑے خطا کار ہیں، اور انہوں نے اللہ اور اس کے حبیب کی تمام احسانات کو نظر انداز کیا، تو اس کی وجہ سے وہ آج مشکلات کا شکار ہیں۔ تو یہ تھا آج کا عنوان۔ اللہ کریم ہم سب کو اس ذوق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ڈھیر ساری خوشیوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔